بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پوری رات یہی بحث ہوتی رہی کہ اسلام آباد پولیس کو بنی گالہ میں جو تعینات تھے وہ وہاں سے واپس جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے کافی خبریں گردش کر رہی تھی۔ لیکن جو چیز یہاں پہ بتانی کی ہے، آپ سب سے شیئر کرنی کی ہے کہ کل ہی جو بنی گالہ میں جان نثاران عمران خان ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، یوتھ کے لڑکے ہیں، جنہوں نے امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد وہاں پہ کیمپ لگایا ہے، اور وہاں پہ عمران خان کی سیکیورٹی وہ خود جتنی کوشش ان سے ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں بنی گالہ کے اطراف میں۔ تو اس کیمپ میں جو ہمارے لڑکے موجود ہیں، اور خصوصاً اس کیمپ کا جو، کیونکہ ہم نے ذمہ داریاں وہاں پہ بانٹی ہوئی ہے، ہماری ہی آئی ایس ایف سے ہوتے ہوئے یہ لڑکے یوتھ ونگ اور پھر اسی طرح ان کی تربیت بھی ہوئی ہے پارٹی کے اندر، یہ کافی عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے اسٹوڈنٹ ونگ اور یوتھ ونگ سے وابستہ بھی رہے ہیں، بڑے عمران خان کے جان نثار ہے، ہر موقع پہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی ایک لمبی سٹرگل ہے۔ تو ہم نے مختلف ذمہ داریاں دی ہے، اس میں سے جو کیمپ کا انچارج ہوتا ہے اسی وقت ان کو خصوصاً پرائیویٹ نمبر سے کال آئے اور ان کو دھمکایا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ جو کیمپ لگا ہوا ہے اس کو آپ ختم کر دیں۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب کیمپ کے لیے پہلی دفعہ ہم نے ان کے کھانے کے لیے جس سے ہم یہ کھانا لے کے آتے تھے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں، تو اس کو بھی ایک دفعہ اٹھایا گیا تھا، اور پھر اس کے اوپر تشدد کے بعد اس کو سڑک پہ یا کسی گلی میں پھینک دیا گیا تھا۔ ان کو بھی منع کیا گیا تھا کہ یہاں پہ جو سامان چاہیے ہوتا ہے کیمپ کے اندر، یا کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہے، ان کے اوپر بھی پہلے جب یہ کیمپ لگا تو ان کے اوپر تشدد بھی ہوا، ان کو دھمکانے کی بھی کوشش کی، پھر اس کے بعد مختلف قسم کے حربے بھی انہوں نے استعمال کیے۔ لیکن کل ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی بیان دیا گیا، بات کی گئی، سوال پوچھا گیا، تو پھر اس کے بعد یہ خبریں گردش کرتی رہی کہ شاید اسی وجہ سے یہ پولیس جو ہے وہاں سے جا رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل دوپہر کو بھی جو وہاں پہ بنی گالہ میں کیمپ لگا ہے، ان لڑکوں کو پرائیویٹ نمبر سے، ان نون نمبر سے کالز آئے، ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ ہمارا کام تھا آپ کو سمجھانا، آپ کو بتانا، باقی اگر آپ نے نہیں ماننی تو ہم اپنے طریقے سے پھر آپ سے بات کر لیں گے، اور اپنے طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کر لیں گے۔ تو اتنے اونچے ہتھ کنڈے ان کے ہیں، اتنے یہ گرے ہوئے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت اس وقت مکمل طور پہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ ایک طرف آپ غلط طریقے سے سازش کے تحت پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہو گئے، پاکستانیوں کے اوپر آپ نے مہنگائی کا بوجھ ڈالا، پاکستان کے تمام ادارے آپ لوگوں نے تباہ کر دیے، اور اب خود تو سیکیورٹی دے نہیں سکتے، تو پھر اس کے برعکس آپ یہ کر رہے ہو کہ آپ وہاں پہ جو لڑکے بیٹھے ہیں ان کو بھی دھمکا رہے ہو، ان نون نمبر سے کالز آ رہے ہو، تو تھوڑا سا شرم کرو۔ اور حالانکہ آپ کا کام ہے، ایکس پرائم منسٹر ہے، بلکہ وہ پرائم منسٹر ہے سب کا آج بھی، کیونکہ سازش کے تحت غلامی کرنے والے بھکاری ہمارے ملک کے نہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی وزیر اعظم قبول کرتا ہے، نہ اس موجودہ کابینہ کو لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری طرف میں اسلام آباد پولیس کی ایک اور کارستانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میرے گھر پہ کچھ مسلح افراد موٹر سائیکل سوار آئے تھے، اور اسی وقت جب مجھے خبر ملی تو میں نے اپنے ایک دوست فیصل امین تھا ان سے رابطہ کیا، اور وہ بہت نزدیک تھا وہاں پہ، تو وہ اپنے دوستوں سمیت یا گارڈ سمیت وہ وہاں پہ آیا، تو یہ موٹر سائیکل سوار وہاں سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے روانہ ہو گئے۔ ان کا پیچھا کیا گیا تو یہ سیدھا جاتے ہوئے ریڈ زون کے ناکے سے بھی بغیر روک ٹوک کے، حالانکہ بیچ میں جو بندہ، 3 بندے موٹر سائیکل پہ بیٹھے تھے اور جو بیچ میں تھا اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف بھی تھا، اس کو وہاں سے گزرنے دیا گیا، ان کو وہاں سے گزرنے دیا گیا بآسانی۔ حالانکہ 3 بندے بیٹھے ہو تو ویسے بھی یہاں پہ پولیس روک دیتی ہے، لیکن ان کے لیے راستہ بنا دیا گیا، وہ ریڈ زون میں داخل ہو گئے۔ پھر ریڈ زون میں کون سے علاقے سے وہ گزرے؟ وہ پرائم منسٹر آفس اور جو ڈپلومیٹک انکلیو کی بیچ والی سڑک ہے اس کے پہلو سے آگے چلے گئے۔ تو اس حوالے سے میں نے اپارا تھانے میں ایک درخواست دی کہ اور یہ پوری کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یہ بیان کیا، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے یہاں پہ جب یہ ناکے سے جس ناکے سے گزر کے یہ ریڈ زون میں داخل ہوئے تو اس ناکے پہ بھی، اور پھر یہ پورا ریڈ زون کا علاقہ، کیونکہ فورن آفس آتا ہے، پھر پرائم منسٹر آفس آتا ہے، ڈپلومیٹک انکلیو ہے، تو یہاں پہ ہر طرف
یہ سیف سٹی کا آپ کہہ دیں یا سی سی ٹی وی کیمرے ہر جگہ پہ موجود ہے اور وہ تمام چیزیں واضح طور پہ آ سکتی ہے. جو ویڈیو وہاں پہ میرے دوست بنا سکتے تھے بائک کی جب یہ بھاگ رہے تھے رانگ سائڈ پہ جا رہے تھے, وہ ویڈیو بھی میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ شیئر کر دی تھی. لیکن اس کے بعد جب آپ پارا تھانے میں درخواست دیتے ہیں تو وہاں پہ ایک ایسائی بیٹھا ہوتا ہے جو کہ پہلے درخواست بھی نہیں لیتا, پھر وہ اپنے ایس ایچ او سے بات کرتا ہے اور ایس ایچ او سے جب فون پہ بات کرتا ہے تو میرے وکلاء بھی موجود تھے. صاف اور واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ کارروائی تو چھوڑے بلکہ جو رسید یا آپ کو ڈائری نمبر دیا جاتا ہے وہ دینے سے بھی انکار کر دیا گیا. وکلاء نے تمام قوانین وغیرہ ان کو پڑھ کے سنائے, ان کو کہا کہ آپ یہ رائٹ یہ حق آپ نہیں چھین سکتے اور آپ نے ڈائری نمبر یا رسید دینی ہے تاکہ بعد میں اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے کوئی کاروائی ہوتی ہے, کیونکہ ایف آئی آر درج ہوگا تو پھر میں سی سی ٹی وی کیمرے کا اس کی ریکارڈنگ کا مطالبہ کروں گا. پھر اسی ایف آئی آر کو لے کے جو اسلام آباد پولیس بار بار ٹویٹ کرتی ہے کہ آپ اپنا ایف آئی آر لے آئے 24 گھنٹے ہمارا دفتر کھلا ہوتا ہے اور آپ کو ریکارڈنگ مل سکتی ہے, تو ایف آئی آر درج کرنا تو چھوڑ دے, ڈائری نمبر اور اس کے ساتھ ساتھ جو رسید ہوتی ہے یا ڈائری نمبر ہوتا ہے وہ دینے سے انکار کیا. بلکہ آپ یہ ذرا سنیے, واضح طور پہ کہا گیا کہ کوئی کارروائی بھول ہی جائے, لیکن جو درخواست ہم نے دی تھی وہ بھی واپس کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور ہماری درخواست بھی ہمیں واپس دینے سے وہ انکاری ہوئے. ابھی آپ یہ سوال جنم لیتے ہیں کہ اتنے حساس علاقے میں وہ میرے گھر کے بعد ناکے سے گزر کے حساس ترین علاقے میں داخل ہو گئے, ان کو اس چوکی پہ چھوڑا کیسے گیا, پولیس نے ان کو روکا کیوں نہیں, پھر یہ پی ایم آفس فارن آفس اور ڈپلومیٹک انکلیو کے بیچ والی سڑک سے وہاں اس کی پہلو سے گزرتے ہوئے اسلحہ ہاتھوں میں یہ وہاں سے بھی گزرے, کوئی روک ٹوک نہیں, اس کے اوپر کوئی بیان نہیں. لیکن روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو پاکستان تحریک انصاف کو جواب دینے کے لیے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بڑا متحرک ہوتا ہے, لوگوں کے اوپر سیاسی بیانات دینے کے لیے بھی بڑا متحرک ہوتا ہے. اور تیسری چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل جب عمران خان صاحب کا F9 وہ پہنچے تو اس سے پہلے جب اسلام آباد پولیس کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا انہوں نے سیکیورٹی دینے سے انکار کیا اور مطلب اس لیول کی سیکیورٹی جو دینی چاہیے تھی جو کہ تھریٹس بھی بہت ہے وہ بھی نہیں دیے گئی. لیکن اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے, ایف آئی آر درج نہیں کرنی, درخواست نہیں لینی, مسلح افراد موٹر سائیکل سوار آپ کے گھروں میں گھس رہے ہیں. یہاں پہ پہلے ڈرایا جاتا تھا, لوگوں کو دھمکایا جاتا تھا, پھر اب لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہے. تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے اور میں پولیس کو کہتا ہوں کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایک ونگ نہیں ہے بلکہ آپ کا کام ہے اپنے شہریوں کا تحفظ کرنا. اس طرح بار بار بیانات جس طرح دیے جا رہے یہ بھی آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. تو آپ اپنے احترام کو, اپنے وردی کو, اپنی یونیفارم کی آپ خود قدر کریں, میں اسلام آباد پولیس کو کہتا ہوں, اور لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. آپ لوگوں کے اوپر فوکس کریں, عوام کے اوپر فوکس کریں. اور جو اس وقت درخواست بھی نہیں لی جا رہی یا اس طرح بات ہو رہی ہے, ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے, ہم نے سوالات جو پوچھے ہیں ان جوابات کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کارروائی کون کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت غلط طریقے سے بنی, پاکستانیوں کے اوپر مسلط کی گئی, امریکی غلامی کر کے ریجیم چین آپریشن کے تحت یہ یہاں پہ منڈیاں لگی, پھر کس طرح کے سندھ ہاؤس میں منڈی لگی, لوگوں کی ضمیر جاگنا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے 1100 ارب کے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کرانا, لوگوں کے اوپر صحافیوں کے اوپر جعلی ایف آئی آرز درج کرانا, ان کو جیلوں میں بند کرانا, ایئر وائی جیسے چینل کو جو پاکستان کا مقبول ترین چینل ہے اس کو بند کرانا, کیونکہ غلط اور ناجائز چیز کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ قوم نے مسترد کر دی ہے. قوم کا ایک ہی نعرہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. آپ کچھ بھی کر لو, عوام نے آپ کو نہیں ماننا, عوام نے امریکی غلامی کو تسلیم نہیں کرنا. اور پھر ایک اور چیز, اب یہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کی تقریر کو نہ دکھایا جائے. وہ بھائی آپ نے کوشش کی نا, ایئر وائی چینل بند کر دیا, بول نمبر 1 بن گیا. ابھی آپ تمام چینلز کے اوپر پابندی لگا رہے کہ عمران خان کی تقریر نہ دکھائے, سچ لوگوں کو نہ دکھایا جائے. ان کی جو سازشیں کی ہے یہ اور مزید بھی نقاب نہ ہو, یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ قوم کے سامنے ایکسپوز نہ ہو. لہٰذا کیا کرے کہ تمام چینلز کے اوپر عمران خان کی آواز بند کر دو, عمران خان کی تقریر مت دکھاؤ. لیکن بھائی
ابھی آپ دیکھیں گے کہ آج سے تمام جو یوٹیوبرز ہیں، جو یوٹیوب چینلز ہیں، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے اکاؤنٹس ہیں عمران خان کے، اس سے تمام پورا پاکستان آج آپ کا چینل نہیں دیکھے گا، کوئی بھی چینل لوگ نہیں دیکھیں گے، صرف وہ سارے جائیں گے یوٹیوب پہ، اور یوٹیوب پہ عمران خان کا پورا لیاقت باغ کا جلسہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو نقصان تو عمران خان کا نہیں ہے، لوگوں نے تو عمران خان کو دیکھنا ہے، سچ دیکھنا ہے، محب وطن پاکستانی دیکھنا ہے، پاکستان کا مقدمہ لڑنے والا دیکھنا ہے، عالم اسلام کا ترجمان عمران خان دیکھنا ہے۔ وہ اس کے لیے سوشل میڈیا بھی استعمال کریں گے، وہ یوٹیوب پہ لائیو سٹریمنگ جو ہو رہی ہے اس کو دیکھیں گے۔ لیکن آپ جو جھوٹ دکھانا چاہتے ہیں، آپ جو پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، آپ جو روزانہ 10 15 پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، اور ایک طرف قوم کو اپنے مروا دیا، پاکستان کی 50 سال مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، تو لوگ آپ کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ مان جائے کہ پاکستان کے ساتھ آپ برا کر رہے ہیں، مان جائے کہ آپ نے تمام حربی استعمال کیا، آپ کو شکست ہو گئی، مان جائے کہ آپ کی سازش بھی نقاب ہو گئی، مان جائے کہ پاکستانی غلامی کرنے کے لیے تیار نہیں، مان جائے کہ پاکستان اپنے حقیقی نظر لا الہ الا اللہ کی طرف چل پڑے ہیں، مان جائے کہ پاکستانی قوم نے فیصلہ کیا کہ حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے، اور مان جائے کہ ایک ہی حل ہے، فوری اور شفاف انتخاب۔ اور جو دو باتیں میں نے کی کہ میں آپ سے شیئر کر لوں، ایک بنی گالا میں جو ہمارا کیمپ لگا ہے، ان کے یوتھ کے نوجوانوں کو، ہمارے یوتھ کے جو لڑکے ہیں ان کو فون آ رہے ہیں کہ آپ یہ کیمپ ختم کر دو، اور دوسری طرف پولیس تو اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر رہی ہے، لیکن ان کا لیول یہ ہے کہ ان کو اوپر سے حکم آیا ہے کہ آپ نے ایف آئی آر بھی درج نہیں کرنی، ایف آئی آر تو چھوڑے، آپ نے ڈائری نمبر اور جو رسید ہوتی ہے وہ تک نہیں دینا، بلکہ وہ تو چھوڑے، درخواست لے لی، رسید نہیں دینا، لیکن درخواست بھی واپس نہیں کرنی۔ تو تھوڑا سا شرم کرو، اور کوئی بھی حربہ استعمال کرو، آپ کو عمران یاس خان، ارشد شریف، سمیع ابراہیم، محیط پیرزادہ، ایاز امیر، آپ نے ان کے ساتھ ہر حربہ استعمال کیا، عمران یاس خان کو جیل میں ڈالا، صابر شاکر ملک سے چلا گیا، ارشد شریف کے اوپر پورے پاکستان میں ایف آئی آرز کیے، ان کی جان خطرے میں پڑ گئی، ایئر کو بند کر دیا، لیکن کیا ہوا؟ لوگ پھر بھی کل سڑکوں پہ نکل آئے، لوگ پھر بھی آپ کو مرد آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں، کیونکہ آپ قومی نبض نہیں سمجھ رہے، آپ 22 کروڑ کو بیڑ بکریاں سمجھ رہے ہو، یہ بیڑ بکریاں نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم ہے۔ اور جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو 17 جولائی کو انہوں نے آپ کو دکھا دیا کہ کچھ بھی آپ کر لو، تمام زمینی طاقت ہے، کچھ بھی کر لو، لیکن جب یہ کڑے ہوتے ہیں تو پھر فیصلہ ہوتا ہے، اور فیصلہ کیا ہوا؟ آپ کو شکست ہوئی۔ اب بھی آپ کو یہ حربہ استعمال کرو، تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر، رہنماؤں کے اوپر، دھمکاؤ، ڈراؤ، کچھ بھی کر لو، انسانی حقوق کی آپ نے پامالی کی، آپ نے فریڈم آف سپیچ جو تھا اس کا کی دھجہ اڑا دی، آپ نے آئین اور قانون کی دھجہ اڑائی، لیکن آپ سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب آپ اس قسم کے کنڈوں پہ اتر آؤ تو سمجھ جاؤ کہ آپ ڈر گئے ہو، آپ گھبرا گئے ہو، اور آپ اپنی بوکھلاہٹ دکھا رہے ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔